اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين صدق اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ النحل کے اس چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے باتوں کا تذکرہ فرمایا. ان میں دو بنیادی باتیں ہیں اور یہ دونوں کی دونوں بنیادی باتیں گویا کہ اس سورت کا اصل محور ہے. یہ دونوں کی دونوں باتیں اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، کیونکہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا وہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور صحابہ کو بشارت کہ اگرچہ ابھی تم پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تم نہتے کر دیے گئے ہو، کمزور بنا دیے گئے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مدد ہوگی، تم کو غلبہ ہوگا. اور یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ اس سورت کے آغاز میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ یہ سورت تقریباً اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر ظلم بہت بڑھ چکا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حمایتی جو جن کی ایک دھاک تھی، جن کا ایک روپ تھا، جن میں سے ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ام المؤمنین. قبیلہ قریش میں ان کا وہ مقام تھا اور ہر فرد پر کسی نہ کسی طرح ان کا ایسا احسان تھا کہ لوگ عام طور پر اس کو ملحوظ رکھتے تھے، اس کی رعایت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایک حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا. اور دوسرے ابو طالب کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، اگرچہ کہ انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھی تھی، بہت سپورٹ کرتے تھے.
اور قبیلے کے بڑے سردار تھے، بہت معزز تھے، بڑی اہمیت تھی، اسی لیے قریش ایک درجے میں ان کی رعایت کرتے ہوئے بھی مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے رکے ہوئے تھے۔ لیکن یہ دونوں کی جب سن 6 نبوی میں، نبوت کے 6 سال، یہ ہر دو حضرات، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب، یہ دونوں وفات کر گئے، تو مشرکین مکہ کی ہمتیں اور بڑھ گئیں اور انہوں نے بہت ظلم و زیادتی شروع کر دی۔ اور اسی اثنا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سن 5 نبوی کا آخری حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور اور نہتے اور پریشان حال مسلمانوں کو بلا کر یہ کہا کہ مجھے یہ وحی آ چکی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مکہ مکرمہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ لہذا 8 مردوں اور 4 عورتوں پر ایک قافلے نے، جس کے امیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا، اور اس قافلے میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی، وہ بھی شامل تھی۔ اور یہ قافلہ ہجرت کیا، دھیرے دھیرے مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک حبشہ کی جانب گیا۔ یہ پہلی ہجرت تھی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم کے بعد یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی، ملک شام تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد سے دین کے خاطر ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ اسی ہجرت کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ فرما رہا ہے۔ لہذا اس ہجرت کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دی۔ اس ہجرت کے تذکرے کے اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ لہذا یہ پہلی بات ہے جو اس صورت میں خاص طور پر نمایاں کی گئی کہ دیکھو ایمان والوں کو غلبہ ملے گا، اور مشرکین مکہ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو خبردار کیا گیا کہ تمہارے ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوگا، بہت برا انجام تم کو بھگتنا ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 41 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 تک اسی بات کا ذکر فرمایا کہ ظلم کا انجام برا ہوگا اور ایمان والوں کی بہرحال مدد ہوگی۔ اور اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عجیب و غریب نشانی کا تذکرہ ہوا، ایسی نشانی جس پر ہم بہت دیکھنے کے باوجود، روزمرہ میں ہم سے بہت واسطہ پڑھنے کے باوجود ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ کیا نشانی ہے انشاءاللہ اس آیت کی تشریح ہوگی تو آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے لیے من بعد ما ظلموا، ظلم ہونے کے بعد ان پر ظلم کیا گیا اور ان کو ستایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب ہجرت کی تو فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، نمبر 1 دنیا میں بھی ہم ان کو بہت اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بات جو ارشاد فرمائی ہوئی دیکھیے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اس کو عربی میں کہتے ہیں تاکید، دوہری تاکید کے ساتھ، لام تاکید بھی داخل ہے اور نون پر تشدید بھی ہے، دوہری تاکید، ڈبل تاکید کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رب الکائنات ارشاد فرما رہا ہے ہم ضرور ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بھی۔ اور نمبر 2 کیا فرمایا؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر مکے کے منکروں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ڈائریکٹ تو نہیں خطاب کیا لیکن ان کو ارشاد فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش یہ حقیقت سے واقف ہوتے۔ گھروں سے نکالنے کو تو نکال رہے ہیں لیکن انجام کیا ہونے والا ہے یہ بیچاروں کو نہیں معلوم، یہ حالات کتنے بدل جانے والے ہیں، ان کا یہ عمل ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت بننے والا ہے، ان کو نہیں معلوم۔ جو ہجرت کر رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے خاطر دوسری جگہ قصر اوقات کے لیے وہ سکونت اختیار کر رہے ہیں،
تو ان کی صفت فرمائی الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، انہوں نے صبر بھی کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور اسی بھروسے کی وجہ سے اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا گھر بار چھوڑنا ان کے لیے ممکن ہوا۔ اس میں 2-3 چیزیں قابل وضاحت ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ ایک تو لفظ ہجرت، چونکہ عام طور پر ہجرت کا لفظ اردو میں بکثرت استعمال ہونے لگا تو عام طور پر اسی مفہوم میں ہم اس لفظ کو سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، یہ ایسا نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہجرت کی 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہجرت کی 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر ہجرت کی ایک مخصوص تعریف ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہجرت کی ایک مخصوص قسم کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شرطیں بیان فرمائی؟ والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے ہجرت۔ اگر کوئی تجارت کے لیے جا رہا ہے، گھر خریدنے کے لیے جا رہا ہے، اور امریکہ نوکری کرنے اور کمانے کے لیے جا رہا ہے، اور آسٹریلیا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو اچھا کیا برا کیا اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، اس کی اپنی ضرورت وہ سمجھے، لیکن اس کو ہجرت نہیں کہا جائے گا، اس کو ہجرت نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک سفر ہے، اچھے مقصد سے بھی سفر ہوتا ہے، برے مقصد سے بھی سفر ہوتا ہے، اپنی اپنی نیت کے مطابق اجر ملے گا، تو مطلقاً ایک سفر ہے، لیکن سفر ہجرت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی اور دوسرا مقصد شامل نہیں ہوتا۔ نمبر 2 کیا ارشاد فرمایا؟ من بعد ما ظلموا، بلا وجہ ملک چھوڑ کر چلے گئے کہ یہاں پہ مجھے عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو پوری گنجائش ہے آپ اسلام پر عمل کریں، تو یہ ہجرت نہیں کہلائے گی۔ یہ ایک سفر ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سہولت کے خاطر، ہو سکتا ہے کسی نے ترقی کے خاطر سفر کیا ہو، لیکن ہجرت کے سفر کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے مظلوم بنے، پٹ رہے ہوں، اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو، جینا مشکل ہو رہا ہو، تو پھر دین کو بچانے کے خاطر سفر کر جائے۔ اور تیسری بات الذین صبروا، ثابت قدم رہے، یہ نہیں کہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد لوٹ کر واپس آ گئے کہ وہاں کے حالات بھی ذرا ٹھیک نہیں ہے، وہاں بھی تھوڑی پریشانیاں پیش آ رہی تھی، لہذا ثابت قدمی نہیں ہے، واپس آ گئے، تو یہ ہجرت نہیں کہلائے گی۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے سفر کیا جائے۔ یہ نہیں کہ مجمع جا رہا تھا اور اس مجمع کے ساتھ ایک صاحب بے نیتی کے ساتھ نکل گئے، چلے گئے، شفٹ ہو گئے، پوری نیت ہو، پورا یقین ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اس کیفیت کے ساتھ سفر کیا جائے، تو یہ سفر ہجرت ہے، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو مختلف اسفار رہ جاتے ہیں، اور ان اسفار میں کبھی کبھی وطن بھی انسان چھوڑ کر دوسری جگہ سکونت اختیار کر لیتا ہے، دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی ضرورت ہے، اور اچھے مقصد کے لیے آپ نے کیا، تعلیم کے لیے کیا، عقل حلال کے لیے آپ نے کیا، ترقی کے لیے کیا، تو ٹھیک ہے آپ کیجئے، وہ آپ کی اپنی ضرورت ہے۔ لیکن جو اسلامی ہجرت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ بیان کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے عظیم الشان، وہ وعدے کی مصداق دراصل وہی ہجرت ہوگی جس ہجرت کے 7 شرطیں ہوں۔ لہذا مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ہجرت کی اس لیے کہ کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے یا دنیا میں کوئی کامیابی عہدہ حاصل کرنا ہے تو فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو آپ نے فرمایا اس کا اجر تھوڑی اس کو ملے گا، تو جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے اس مقصد کے لیے اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نقل مکانی کو جو عارضی طور پر ہو ہجرت نہیں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو مدینہ منورہ آ گئے، فتح مکہ کے بعد بھی لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لوٹے، جب فتح مکہ ہو گیا سن 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ کنٹرول میں آ گیا، تو انصاری صحابہ چیما گوئیاں کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن خود مسلمان ہو گیا، اور وہ بھی مکہ مکرمہ جیسا وطن،
تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مدینے میں رہیں گے، اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے پیدائش اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بسایا ہوا شہر مکہ مکرمہ واپس آ جائیں گے۔ تو اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہجرت ہو چکی ہے، ہم مدینہ منورہ میں قیام کر چکے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، واپس مکہ مکرمہ نہیں آئیں گے۔ اور یہی اندیشے کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے قیام کو مکہ مکرمہ میں لمبا نہیں کیا، 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کے لیے ہم نے وطن چھوڑا تھا، اللہ کے خاطر ہم نے وطن چھوڑا تھا، تو پھر اب اس کے بعد ہجرت سے تھوڑی لوٹیں گے، ہجرت کو کلعدم تھوڑی کر دیں گے، نعوذ باللہ کینسل تھوڑی کر دیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ایک صحابی بیمار ہو گئے مکہ مکرمہ میں، اور علالت ایسی ہو گئی کہ مرض الوفات کو ثابت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا کہ ارے وہ بیچارے کی جو ہجرت تھی وہ اپنی ہجرت کے مقام پہ واپس نہیں ہو سکے، یہاں وفات ہو گئی۔ دیکھو آپ نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الذین صبروا کی تشریح کر دی کہ تم کو پھر ہجرت کرنے کے بعد ثابت قدم رہنا چاہیے، پھر جمے رہنا چاہیے۔ اس فیصلے سے دوبارہ گویا رجوع کر لے انسان اور لوٹا دے اور پھر اپنے ملک واپس آ جائے، تو پھر وہ ہجرت کی شان نہیں، ہجرت کی اصطلاح نہیں، ہجرت کا مفہوم نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ نہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، دنیا میں بھی ہم اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو مہاجرین کہلائے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، ان کو مدینہ منورہ میں کتنا اچھا ٹھکانہ دیا۔ ان کے پڑوسی جو تھے وہ اچھے ثابت ہوئے، انصاری صحابہ، اور پھر دھیرے دھیرے ان کو حکومت ملی، کامیابی ملی، غلبہ ملتا چلا گیا، دنیا میں نیک نامی ملی اور دنیاوی ترقی ہر اعتبار سے ملی۔ اور اس کے بعد وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو عظیم الشان ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمانے والا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس عمل پر اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے فتح و کامرانی کی، لیکن ہر قسم کے سفر کو آپ ہجرت نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں سے بڑی کمیونٹی، بہت بڑی تعداد ہندوستان سے منتقل ہوئی تھی آج سے 50 سال پہلے، پاکستان ان کا نام رکھ دیا گیا مہاجرین۔ تو ہجرت اس معنوں میں نہیں ہے بالکل اصطلاحی اور اسلامی معنوں میں کہ انہوں نے اسلام کے ہی خاطر ملک چھوڑا ہو، اکثر و بیشتر جائیدادوں کے لیے جا رہے تھے، اکثر و بیشتر نوکریوں کے لیے جا رہے تھے، اکثر و بیشتر دنیا بسانے کے لیے جا رہے تھے۔ شاید ہی ایسا خاندان ہوگا جو یہ سوچ کر کہ میں اسلام بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نقل وطن کر رہا ہوں، شاید ہی ایسا کوئی خاندان ہوگا۔ لہذا ہجرت کا مفہوم سمجھنا چاہیے اور بہت ہلکے انداز میں مہاجر اور ہجرت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت عظیم الشان اسلام کا وہ عمل ہے جس پر بہت اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب جواب دیا گیا ہے، وہاں آیت نمبر 33 میں بات گزری تھی کہ عجیب و غریب تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ آپ رسول کیسے ہو گئے، آپ ہمارے درمیان رہتے تھے، آپ ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، تجارت کرتے تھے، آپ ہی کو کیوں رسالت دی گئی؟ نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور طائف یہ 2 شہروں میں کیا لکھپتی امیر لوگوں کی کمی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو نبوت رسالت کے لیے چن لیا۔ نعوذ باللہ۔ من القریتین رجل عظیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 بستیوں میں سے کوئی امیر آدمی کا انتخاب کیوں نہیں ہوا، پیسے ویسے خرچ کرتا، پروپیگنڈا کرتا اور اپنی نبوت رسالت ثابت کرتا، یہ آپ ہی کا کیوں انتخاب ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کو کیوں حیرت ہے، پچھلی نبوتوں اور رسالتوں کو بھی دیکھے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، آپ سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی مردوں کا اور انسانوں کا انتخاب کیا تھا رسالت کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انتخاب ہوا، وہ بھی اپنی قوم کے درمیان رہتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا انتخاب ہوا، وہ بھی اپنی قوم کے درمیان رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انتخاب ہوا، وہ بھی
اپنے عام ساتھیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، بازار جاتے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم سے لے کے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھ لیں کہ سب کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انسانوں سے کٹا ہوا ہو اور انسانی سوسائٹی سے بالکل بائیکاٹ کر کے کونے میں جی رہا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ وہ ساتھ رہتے تھے، مسائل دیکھتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے تیار کرتا اور ان کو معصوم رکھتا اور خاص بنیادوں پر ان کو پروان چڑھاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی۔ لیکن ہوا تھا انتخاب ایسے ہی مردوں کا جو کار اصلاح انجام دیتے۔ ارشاد فرمایا نوحی الیہم، ہم نے ان کی جانب وحی بھیجی تھی، ہم نے ان سے راست تعلق جوڑا تھا نبوت اور رسالت کا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے مکے والو اگر تم کو معلوم نہیں تو اہل کتاب جو علم والے ہیں ان سے سوال کرو، پوچھو، ان سے معلومات کرو۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے۔ اور ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے لیے یہ لفظ بیان فرمایا، قرآن مجید کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ذکر کا لفظ ارشاد فرمایا۔ تورات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ ارشاد فرمایا۔ تو ذکر سے مراد یہاں پہ عام مفسرین نے اہل کتاب علماء لیے ہیں کہ اہل کتاب علماء تورات کے جو ماہرین ہیں، انجیل کے جو ماہرین ہیں، ان سے پوچھو کیا ہم نے وہی بھیجی کہ نہیں بھیجی، ہم نے نبی اور رسول لوگوں کو بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا۔ جب اور لوگوں کو بنایا گیا تھا اور ان پر وحی بھیجی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر، آپ کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر ان کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اچھی بات پچھلی کتابوں میں پائی جاتی ہے تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، اور ان معلومات سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات جو اہم ترین ہے، جو موجودہ دور میں ایک ایشو بنی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اہل علم سے رجوع کرنا ضروری ہے، اہل علم سے پوچھنا، معلومات کرنا ضروری ہے۔ صرف ویب سائٹ پر جا کر انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس میں غلط معلومات بھی فیڈ کر دی جاتی ہے اور انسان مس گائیڈ ہو جاتا ہے۔ لہذا اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھنا، واقفیت حاصل کرنا، اور اس کو علماء نے لکھا ہے کہ ان کی صحبت میں رہنا اور ان سے استفادہ کرنا بالکل بھی عینی ہی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کے ایک صاحب MBBS مکمل کر لیتے ہیں، وہ اپنے سینئر کے ساتھ اور بڑے ماسٹر کے ساتھ، اپنے فن کے ماہر کے ساتھ ہاؤس سرجن شپ کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ان کا بیگ اور کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں تاکہ ان کے تجربے سے استفادہ کریں، ان کے علم سے استفادہ کریں۔ اہل علم سے پوچھنا اور اہل علم کی رائے پر عمل کرنا اور اس سے واقفیت حاصل کرنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے راستہ کھولا ہے۔ اور اسی طرح یہ ساری چیزیں وجود میں آئی جس کو بہت جھگڑا بنا دیا گیا کہ تم حنفی کیسے، وہ شافعی کیسے، تم حنبلی کیسے، وہ مالکی کیسے۔ یہ دراصل کچھ بھی نہیں تھا، یہ بڑے علماء تھے اپنے وقت کے اور ان کے پاس علم کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، لوگ ان سے سوال کرتے تھے، فتویٰ لیا کرتے تھے، جن کو جس کے فتوے پہ اطمینان ہوتا تھا وہ عمل کرتا تھا، ختم قصہ، اتنا ہی تھا۔ اور اسی بنیاد پر پھر یہ مذاہب پھیلتے چلے گئے۔ اور آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں حنفی ہوں، کوئی یہ کہتا ہے میں شافعی ہوں، تو یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ کہ وہ امام شافعی پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے معنی یہ کہ وہ امام ابو حنیفہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے معنی یہ کہ وہ امام احمد ابن حنبل پر بھروسہ کرتا ہے، ان کی تحقیقات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ جس طرح ہم مجبور ہیں اسلاف کی تحقیقات پر بھروسہ کرنے میں، مجبور ہیں ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جس روایت کی تخریج کر دی، جس روایت کی انہوں نے تحقیق کر دی وہ ثابت شدہ ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے تسلیم کرتے ہیں، رواہ البخاری بولتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم اعتماد کرتے ہیں امام مسلم پر، ہم بھروسہ کرتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی پر، ہم بھروسہ کرتے ہیں امام ابن ماجہ پر، ہم بھروسہ کرتے ہیں امام نسائی پر، ہم بھروسہ کرتے ہیں امام دارقطنی پر، امام بیہقی پر، ہم بھروسہ کرتے ہیں امام مالک پر، ہم بھروسہ کرتے ہیں ایسے ہی امام ابو حنیفہ پر، امام شافعی پر۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی، بہت غور و خوض کیا،
ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا، تحقیق کی، متن کی تحقیق کی، سند کی تحقیق کی، اس بنیاد پر انہوں نے فتوے دیے۔ لہذا ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان سے غلطی کا امکان ہے، انسان ہے وہ، نبی و رسول نہیں ہے۔ احتمال خطا، انہوں نے خود کہا کہ دیکھو میں تحقیق کر رہا ہوں ایک مسئلے میں، احتمال خطا ضرور ہے، لیکن تحقیق میں نے کی، احادیث کی، آیتوں کی، لہذا میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں اور اس بنیاد پہ میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ اس بنیاد پر اگر کوئی ان پر اعتماد کر لے تو بڑے جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت تھی، حکمت تھی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے فقہ اسلامی کو منضبط کروایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو تم، اور اہل علم سے انسان پوچھنے پر مجبور ہے۔ بڑا سے بڑا IAS آفیسر، IPS آفیسر، ڈگریوں کی بھرمار اس کے پاس، لیکن بخار آ جائے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ضروری ہے۔ آپ اتنے بڑے آدمی چیف سیکرٹری بنے ہوئے، آپ بخار آیا تو معمولی سے MBBS کے پاس گئے، یہ فن میں تو مجھے اس سے پوچھنا ہی پڑے گا کہ میں کیا گولی استعمال کروں، کون سا ٹیبلٹ بہتر ہے، کون سا ٹیبلٹ بہتر نہیں ہے، وہ اپنے فن کا آدمی بتائے گا۔ اور بڑے سے بڑا زبردست قسم کا ڈاکٹر جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہو، لیکن بیچارہ جب اپنا گھر بنائے تو کبھی کبھی مزدور کا محتاج ہو جائے، وہ مشورہ دے گا نہیں صاحب آپ یہ جو ٹانکی بنا رہے ہیں نا اس کا ویٹ یہ چھت نہیں لے سکے گی، ادھر نہیں ادھر بنائیے۔ لیبر مشورہ دے گا، ان کو سکھائے گا اور بتائے گا کہ یہ کام آپ اپنے علم کی بنیاد پر نہ کیجئے، ہمارے تجربے کی بنیاد پہ مشورہ لیجئے۔ تو ساری دنیا محتاج ہے ایک دوسرے کے مشوروں کی، لہذا ہم محتاج ہوتے ہیں کہ فقہ میں ائمہ سے اور مفتی حضرات سے مشورہ لیں۔ جو فتوے کی شکل میں دیا جاتا ہے غلطی کا امکان ہے، غلطی کی اصلاح بھی ہوگی، اور غلطی کی درستگی کے لیے آپ 1 سے 2 کے پاس بھی جا سکتے ہیں، پینل کے پاس بھی جا سکتے ہیں، فل بینچ پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ کو ہر چیز کا اختیار ہے، تحقیق آپ کیجئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال کہیں نہ کہیں بھروسہ کرنا پڑتا ہے اپنے فن کے ماہرین پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو بھیجا تھا رسول بنا کر، اور ہم نے ان کی جانب وہی بھیجی تھی۔ لہذا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو، معلوم کر لو، اہل علم تم کو بتا دیں گے کہ کون کون رسول کس کس زمانے میں آئے تھے، کون کون سی کتاب لے کر آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے۔ وہ بالبینات والزبر، ایک تو معجزات لے کر آئے تھے، کھلی ہوئی دلیلیں، البینات واضح اور روشن قسم کی دلیلیں، اور وہ زبر صحیفوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اصل زبر تو ٹکڑوں کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ صحیفے آتے تھے اور مختلف شکلوں میں یہ صحیفے آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کے لیے اس لفظ کو یہاں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے صحیفے بھی لے کر آئے اور نشانیاں بھی لے کر آئے، معجزات بھی لے کر آئے، دلائل بھی لے کر آئے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے نبی ہم نے آپ پر اس ذکر کو، قرآن پاک کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی، لام یہ لام تعلیل ہے، اس سے سبب بتایا گیا، تاکہ اس لیے کہ آپ بیان کر دیں جو چیز ان کے لیے، لوگوں کے لیے نازل ہو رہی ہے، اس کو جو چیز لوگوں کے لیے نازل ہو رہی ہے یعنی قرآن مجید کو آپ بیان کر دیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ورنہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ صحیفے کو نازل کیا، صرف صحیفے کو نازل نہیں کیا، اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے شارح بنایا، شرح کرنے والا، ایکسپلین کرنے والا، کھول کھول کر بیان کرنے والا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس طرح سے لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ رسول کو نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر قرآن مجید پر غور نہیں کیا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قرآن مجید سمجھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، جو کلام ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا وہ کلام اے نبی آپ اس کو کھول کھول کر بیان کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لازمی بات ہے اب کلام اللہ کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ آپ کو مامور فرمایا، نامزد فرمایا،
اور اس کے ساتھ دوسرے مقام پہ ارشاد فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ اپنے دل سے دین کی ترجمانی اور تشریح نہیں کریں گے، وحی کی بنیاد پر دین کی تشریح آپ کریں گے۔ لہذا جتنے دینی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ سب وحی کی بنیاد پر ہے، اور وہ سب قرآن مجید کی تشریح ہے، قرآن مجید کی شرح کرتے ہیں، قرآن پاک کو کھول کھول کر ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بہت عمومی مسئلہ ہے اور عوام الناس کو سمجھنے کے لیے یہی مثال کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اقیم الصلاۃ بیان کیا، اتنا ہی ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، لیکن نماز کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے انسان محتاج ہے رسول کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے نماز کس کو کہتے ہیں، اس میں قیام کیسا ہوتا ہے، اس میں رکوع کیسا ہوتا ہے، اس میں سجدے کیسے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ارکان صلاۃ، شرائط صلاۃ، واجبات صلاۃ، ساری چیزیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اور آپ کو ملیں گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے، اس ذکر کو، اس نصیحت کے سامان کو آپ پر ہم نے نازل کیا اے نبی، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر اس کو بیان کر دیں، کوئی ایسی تشنگی باقی نہ رہ جائے کہ لوگ پھر اس کلام کو نہ سمجھ سکیں، معمہ بن کر رہ جائے، ایسا نہیں، کھول کھول کر آپ لوگوں کو بیان کر دیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان قرآن مجید کی تشریح فرما دی۔ کیسے تشریح فرمائی؟ ہر دو طریقوں سے، عملی طور پر بھی تشریح فرمائی آپ نے اور قولی طور پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقاریر کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے، جن کو ہم احادیث کا ذخیرہ کہتے ہیں، ان سے بھی کلام کی تشریح فرمائی، اور اپنے عمل کے ذریعے سے نماز پڑھ کر، حج فرماتے ہوئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے لو مناسک حج، مجھ سے سیکھو حج کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لیکن حج کیسے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی، اس کی تفصیل نازل فرما دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان حج ادا کیے، واجبات حج ادا کیے، اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کو حج سکھا دیا۔ اب اس کے بعد سے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا حج جو تم کو کرنا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح وہ سب سے اتھینٹک ہوگی، اس کے بغیر قرآن پاک کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ اور ابھی ایک آگے ایک چیز آئے گی کہ صرف اور صرف اگر اپنے ذہن سے انسان سمجھنا چاہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ لہذا آگے ایک لفظ آ رہا ہے، اس لفظ کی وضاحت کے ذیل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بات رکھوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کو بیان کرنا ہے، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پوری کی پوری سنت، یعنی پورے کا پورا حدیث کا ذخیرہ وہ قرآن مجید کا شارح ہے، قرآن مجید کا بیان ہے، قرآن مجید کی تفصیل ہے، قرآن مجید کا ایکسپلینیشن ہے کہتے تھے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ کسی بھی حدیث کو میرے سامنے پیش کرو، اس کی اصل کو، اس کی جڑ کو، اس کی اصل حقیقت کو میں قرآن پاک سے تمہارے سامنے بیان کر دوں گا، کہ اس کی اصل اور اس کی حقیقت دراصل قرآن پاک میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل اور کسی سنت کو اگر انسان لے لے، ہاں علم کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، تب علم اور غور و فکر کے ذریعے سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دراصل فلاں آیت سے منقول ہے، فلاں آیت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی و رسول جو معجزات کے ساتھ اور اللہ کے صحیفے کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھیجے گئے، اور جن کی ڈیوٹی ہے اور جن کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض منصبی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی وضاحت کریں، تشریح کریں، ایسے نبی و رسول کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مکاریوں سے، اپنی چالاکیوں سے، اور ہم اپنی طاقت سے، اپنے اقتدار سے، اپنی فوج سے، اپنی بھیڑ سے، ماس پاور سے ان لوگوں کو مجبور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غلط فہمی میں ہے افامن الذین مکروا السیئات، کہ برائیوں کا جال بچھانے والے، مکروا السیئات، سیئات برائیوں کو کہتے ہیں، اور مکر کہتے ہیں عربی میں خفیہ تدبیروں کو، چھپی ہوئی تدبیریں،
जो निगाहों में नजर ना आए। एक तो खुल्लम खुल्ला तदबीर होती है दुश्मन की, जो आप देख रहे हैं और उनसे आप बच सकते हैं। एक साजिशी की छुपी छुपी तदबीर होती है जिसका भोला भाला इंसान शिकार हो जाता है। ऐसे उसके लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में मकर का लफ्ज इरशाद फरमाया, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन फरमाया। लोगों ने छुप छुप के तदबीर की, अल्लाह ने भी छुप के तदबीर की, और अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। हम लोग उर्दू ना जरा परेशान हो जाते हैं, अल्लाह ताला मकर का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया। अरबी के एतबार से वहाँ कोई हरज नहीं है। अरबी में तो खुफिया तदबीर, पोशीदा तदबीर को मकर कहते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला यहाँ इरशाद फरमा रहा अफ़ा अमिन अल्लज़ीना मकरू सय्यिआत, के बुराइयों की साजिशें करने वाले और बुराइयों की छुप छुप कर तदबीरें करने वाले क्या मुतमईन हो गए हैं? इनको क्या इस बात का इत्मीनान हो गया है कि इन पे कोई अजाब नहीं आएगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी? अयख्सिफल्लाहु बिहिमुल अर्द, क्या वो इस बात से मुतमईन होकर बैठ गए कि जमीन फाड़ कर अल्लाह ताला को धसा ना दे? जमीन में वो धस सकते हैं जैसे कि कारून धस गया, और जैसे बड़े बड़े ज़लज़ले आए और बड़ी बड़ी कौमें धस गई और सिर्फ उनके निशानात बाकी रह गए। और यातियुहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, या फिर अल्लाह ताला वहां से सजा दे और अजाब भेज दे जिसका इनको एहसास ही ना हो सके, वो सोच भी ना सके कि यहाँ से अजाब आएगा। ये है अल्लाह ताला की शान कि अल्लाह ताला जब सजा देने पर आता है तो वहां से अल्लाह ताला सजा दे सकता है जहां पर इंसान गौर भी नहीं करता कि यहाँ से सजा मिल सकती है, इस जानिब से सजा आ सकती है, इस गोशे से सजा आ सकती है। कभी अंदर से खुला देता है, कभी ऊपर से पत्थर बरसा देता है, कभी पानी भेज देता है, कभी हवाएं भेज देता है, कभी कीड़ों को भेज देता है, और कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। लिहाजा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इनको अंदाजा नहीं था कि बदर के मैदान में ऐसे अजाब आ जाएगा, कि जिन लोगों के बारे में समझ रहे थे कि मदीने मुनव्वरा की सर्दी लग गई और ठंडक से ये कमजोर हो गए, ये क्या हमारे मुकाबले में उतर सकेंगे, जिनके पास ना भी हथियार का जखीरा है और ना ही जिनके पास अभी फौजियों की तरबियत है। अभी तो ये मक्के मुकर्रमा से शिफ्ट हुए साल 1.5 साल पहले। लिहाजा समझ रहे थे इनको अच्छी तरह हम पीट के वापस आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा उन पर अजाब मुसल्लत किया कि बुरी तरह पीट गए। 70 से तो हाथ धोना पड़ा, वहीं के वहीं मर गए, और 70 गिरफ्तार हुए, बड़ी कीमत दे दे के छुड़ाना पड़ा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनको जहां से तसव्वुर नहीं, तवक्को नहीं, वहां से सजा मिलेगी। फिर दूसरी सजा इनको कहाँ मिली? जबरदस्त किस्म की दूसरी सजा इनको मदीने मुनव्वरा के किनारे ग़ज़वे खंदक के मौके पे, जब ठुठरा देने वाली ठंडी हवा अल्लाह ताला ने चला दी। इरशाद फरमाया अल्लाह ही का लश्कर है जमीन और आसमान में कि उसने ऐसी हवा इन पर भेजी कि इनके खैमे उखड़ गए, इनके जानवर बिदक गए, और इनको उल्टे मुंह भागना पड़ा। मक्के मुकर्रमा 10,000 की तादाद में आए थे, 10 से 12,000 की तादाद थी फौजियों की। आज के लिहाज से मत सोचिए आप शहर हैदराबाद जिसकी तकरीबन 1 करोड़ आबादी होने जा रही है, 10,000 क्या होंगे? नहीं, आज से 1500 साल पहले मदीने मुनव्वरा का जोग्राफिया देखिए, जिसमें 1200 की आबादी है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बीमार भी हैं, और जिसमें परेशान भी हैं और जिसमें खुशहाल भी हैं। सब पर मुश्तमिल एक 2000 के करीब की आबादी पर 10,000 के लश्कर का हमला, जो पूरे के पूरे फौजी हैं। लश्कर में औरतें थोड़ी होती, लश्कर में बीमार थोड़ी होते हैं, लश्कर में मोहताज थोड़ी होते हैं, लश्कर में तो फौजी होते हैं, सबके सब जंगजू। 10,000 लोगों ने हमला किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का इंतजाम फरमाया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर बहुत जबरदस्त आजमाइश। इतनी ठंडक थी मदीने मुनव्वरा की, ऐसी जबरदस्त ठंडक थी, ठंडी हवाएं। आज भी मदीने मुनव्वरा के रहने वाले जानते हैं कि वहाँ हवा बड़ी ठंडी चलती है। आप घर में आ जाइए, आपको सुकून मिलेगा। मैदान में पहुंचिए, आप बहुत ठंडक लगेगी। उस मैदान में खंदक खोदी जा रही है, और इतनी लंबी खंदक, कई मील लंबी खंदक खोदना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में काम तकसीम कर दिया, और अपने जिम्मे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम ले लिया। अब सर्दी का जमाना है, खंदक खोदी जा रही है, लोगों में मशहूर हो गया है। 10,000 का लश्कर आ रहा है, सब अपने अपने गांव में अपने अपने गल्ले रखकर बंद बैठे हुए हैं। मंडी बाजार खत्म हो चुका है, खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं, और फाका शुरू हो गया।
اور 3 دن کا بھوک کا سامنا وہ اللہ کے رسول بھی کر رہے ہیں، صحابہ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھوڑے لے کر کدال لے کر کھودتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی مصیبت، اتنی تکلیف کہ آپ حالات پڑھیے، اندازہ آپ کو ہوگا کہ کس قدر مصیبت سے مسلمان دوچار ہوئے۔ کہ عالم یہ کہ اسی خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھے تھے، اور اسی میں صحابہ بھوک سے لاچار مجبور ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے گزر ہوا تھا۔ اس موقع پہ جب یہ آگے گھیر لیا تو 1 دن 2 دن 3 دن، یہاں تک کہ 1 مہینہ یہ گھیرے رہے مدینہ منورہ کو، 1 مہینہ گھیرے رہے۔ اور اس پورے مہینے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، اپنے غلے کو خوراک کو چھپا لیا، اور مسلمان بہت پریشان ہو گئے، بڑی پریشانی کے ساتھ وقت گزر رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب آزمائش پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا، ایسی ٹھنڈی ہوا سر چلنے لگی، خیمے اکھڑنے لگے، جانور بھاگ رہے ہیں، کنٹرول میں نہیں آ رہے، لہذا ہمت ٹوٹ گئی، پورے کے پورے واپس بھاگ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، الان لا یغزوکم، اب یہ لوگ آئندہ تم پر نہیں آئیں گے، اب تم ان کی طرف سفر کرو گے۔ یہ آخری بار تھا یہ آخری بار تھا کہ انہوں نے تم پر حملہ کیا، اب تم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تم سفر کرو گے۔ لہذا سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال کے بعد یہ آخری حملہ ہوا مدینہ منورہ پر۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پر آپ نے صلح فرمائی، اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کا سفر کیا، مکہ مکرمہ کو شرک سے پاک کر دیا آپ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من حیث لا یشعرون، ان کو نہیں معلوم کہاں سے ان کی پکڑ آنے والی ہے۔ اور یاخذہم فی تقلبہم، یا پھر یہ جو سفر کرتے ہیں نا، آمد و رفت ان کی جو ہے، آنا جانا جو لگا ہے، اس آنے جانے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے، فما ہم بمعجزین، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ درمیان سفر ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اور اللہ کا یہ ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتے، نعوذ باللہ۔ اور یاخذہم علی تخوف، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو تخوف کا شکار کر دے۔ یہ ہے تخوف، یہ لفظ دراصل روٹ ورڈ تو خوف سے ہے، خوف سے ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ ایسا رعب، ایسا خوف پیدا کر دے کہ جینا دوبھر ہو جائے، نہ کھانے میں مزہ آئے، نہ سونے میں مزہ آئے، بے چینی بے کلی کی زندگی بسر کرے۔ یہ سزا بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے۔ لیکن اس آیت کی تشریح کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے ممبر پر، تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بہت بڑے تابعی ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین وَيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفْ، یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تخوف کے کیا معنی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف کیا، رک گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر ہی سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا اہل علم ہے، تم میں سے کوئی ایسا واقف کار ہے جو تخوف کی صحیح تشریح کرے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور ان صحابی نے کہا ہاں مجھ سے آپ سماعت فرمائیے، اس کی تشریح یہ ہے، اب یہ تشریح ہے دیکھیے، اور یاخذہم علی تخوف کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے تم کو کم کر دے گا، دھیرے دھیرے گھٹا دے گا تمہاری تعداد، لہذا دھیرے دھیرے گھٹ گئے۔ پہلے پورے جزیرۃ العرب پہ قبضہ تھا، مسلمانوں کو مکے سے نکالا، مدینہ منورہ میں جا کے بس گئے، حملے کرتے چلے گئے، دھیرے دھیرے اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے چلے گئے قبیلے، اور اس کے بعد یہ مکے میں گھر گئے، پھر مکہ مکرمہ سے بھی ان کو نکال دیا گیا، اور پورے کے پورے جزیرۃ العرب سے ان کو نکل جانا پڑا، یہ ختم ہو گئے، مشرکین مکہ باقی نہیں رہ گئے۔ وہ مشرک دوسرے مشرک ہیں، لیکن وہ مشرک ان کے خاندان کے، ان کے سلسلے کے، ان کے بتوں کو ماننے والے دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تم کو دھیرے دھیرے گھٹا دیں گے، یہ ہے مفہوم۔ تو حضرت عمر نے کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس مفہوم کی؟ تخوف کو گھٹانے کے مفہوم میں جو تم لے رہے ہو، تو یہ مفہوم تم نے کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہاں سے لیا؟ یہ تو ہمارے بہت قبیلے میں معروف ہے، لہذا ایک شاعر کہتا ہے، کہہ کے انہوں نے شعر پڑھا
اور اس شعر میں اس لفظ تخوف کو شاعر نے استعمال اسی معنوں میں کیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، دیوان عرب میں عربی زبان میں مہارت حاصل کرو، کیونکہ اس میں دیکھو اللہ کی کتاب کا علم چھپا ہوا ہے. دو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک ادھوری میں چھوڑ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر اپنے کلام کو، اس نصیحت آمیز کلام کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں. تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کے اعتبار سے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عربی داعی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر قرآن پاک کی آیت کے ہر جز کا میں عالم ہوں. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے جہاں احادیث کا علم ضروری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے واقفیت ضروری ہے، وہیں پر کلام عرب سے واقفیت ضروری ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے واقفیت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ تفسیر نہیں کی جا سکتی ہے. تفسیر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وہ بہت بڑے ائمہ ہوتے ہیں جو تفسیر کرتے ہیں. ہاں، ان کی تفسیر کو ہم بیان کر سکتے ہیں، ان کی تفسیر کو ہم سنا سکتے ہیں، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ میں مفسر بن گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن مجید کی تشریح کرتا ہے تو اس کی اگر رائے صحیح بھی ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے، کیونکہ مزاج غلط ہے. کہا رائے ٹھیک ہے آپ کی، مزاج غلط ہے. آپ اپنی رائے سے، اپنے عقل سے اور اپنے معیار سے اور اپنے اوزان سے، اپنی کمی علمی سے قرآن مجید کی تشریح نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو سب سے پہلے احادیث کا ذخیرہ، پھر صحابہ کے اقوال، فہم صحابہ، پھر فہم ائمہ. دوسری بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر بھی باک نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عار نہیں محسوس کیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، کسی اور سے پوچھ لیا جائے. امیر المؤمنین ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا اس سے آپ واقف ہیں کہ ذرا جلالی مزاج کے بزرگ، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی عار نہیں محسوس کیا. مجھے نہیں معلوم ہے، کوئی بتا سکتا ہے تو بتا دے. یہ ہے. اور آج کا دور یہ ہے کہ سبجیکٹ ہو نہ ہو، مہارت ہو نہ ہو، معلومات ہو نہ ہو، بولیں گے ضرور، رائے ضرور دیں گے، تبصرہ ضرور کریں گے، جواب ضرور دینے کی کوشش کریں گے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا سفر ہو رہا ہے اور شور ہے مدینہ منورہ کے وہ امام حدیث تشریف لا رہے ہیں جن سے استفادے کے لیے، جن سے علم حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں طلبہ مسجد نبوی میں جمع ہوتے ہیں. اس زمانے میں 600 طلبہ کی جماعت ہوتی تھی. آپ سوچئے 600 اسٹوڈنٹس ایک ہی شخص کے پاس جمع ہوتے تھے صرف اور صرف حدیث پڑھنے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے بڑا اہتمام کیا، ہمارے استاد آ رہے ہیں، امام مالک آ رہے ہیں. امام مالک تشریف لائے اور ان سے ایک صاحب نے سوال کیا، کہا نہیں اس کا جواب مجھے نہیں معلوم. دوسرے نے کیا، کہا نہیں معلوم. تیسرے نے کیا، جواب دے دیا. چوتھے نے کیا، نہیں معلوم. تو ایک شاگرد نے کاؤنٹ کیا تو کہا کہ 38 سوالات میں امام مالک نے 48 کوسچنز میں 38 سوالات میں امام مالک نے 36 پہ کہا لا ادری، نہیں واقف ہوں، میں واقف نہیں ہوں. تو کہا حضرت مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی، ہم تو آپ کا بہت تعارف کرائے تھے، اتنے بڑے امام آ رہے ہیں، آپ اکثر میں بولتے گئے لا ادری، واقف نہیں، تحقیق کروں گا، بتاؤں گا، بعد میں دیکھوں گا، بتاؤں گا. تو ہم لوگوں کو تو ذرا شرمندگی ہو گئی. تو کہا کہ تم لوگوں کی جھوٹی شان بچانے کے لیے اپنے آپ کو میں جہنم کا تھوڑی مستحق کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ نااہل لوگوں سے فتویٰ لیں گے اور وہ فتویٰ بھی دیں گے دھڑلے کے ساتھ، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. مجھے تھوڑی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. یہ احساس ذمہ داری پیدا ہونا چاہیے. لہذا جب تک کہ تحقیق نہ ہو، تحقیق ہو تو ضرور بتائیے، مسئلے سے آپ واقف ہو تو ضرور بتائیں. لیکن اگر مسئلے سے واقف نہ ہو تو کچھ نہ کچھ بول دیا جائے، بعد میں دیکھیں گے، پھر یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. لہذا حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المؤمنین ہے، خلیفہ وقت ہے، ممبر میں کھڑے ہوئے مجمع میں، حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تخوف کی تشریح میں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بھی مقامات ہے جہاں حضرت عمر نے اعتراف کیا۔ پھر ایک صاحب نے بیان کیا، دلیل پوچھی حضرت عمر نے، انہوں نے دلیل دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار اطمینان کیا، مطمئن ہو گئے، معقول ہے تمہاری بات۔ لہذا ان کی دلیل کی روشنی میں مفسرین نے کہا کہ اس آیت کی ترجمان یہ ہوگی او یاخذہم علی تخوف، اب یہاں خوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دیکھیے بالکل مفہوم بدل گیا، یا پھر پروردگار تمہاری گرفت کر لے، تمہاری مقدار جو ہے گھٹاتے ہوئے، تمہاری تعداد گھٹاتے ہوئے۔ تو یاد رکھو کہ پروردگار کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن دیکھو آج 6 سال ہو گئے نہ تم نبی کو ستا رہے ہو، آج 6 سال ہو گئے تم نبی کے نام لیوا لوگوں کے لیے جینا دوبر کر چکے ہو، تو پروردگار کے غضب اور اس کے جلال کو غصہ اس لیے نہیں آیا کہ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارا پروردگار بہت ہی رحم کرنے والا، بڑا مہربان، بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، بڑی مہربانی کرتا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، تب کہیں جا کے پکڑتا ہے۔ لہذا اس کی رحمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، جائز فائدہ اٹھاؤ، توبہ کرو اور اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ۔ دیکھو اس کی کیا شان ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، لیکن تمہاری ایک اپنی چیز وہ اللہ کی نافرمانی میں تمہارا ساتھ نہیں دیتی۔ ہم کیا کہتے ہیں، وہ فلاں فلاں کا دوست ایسے ہی ہے، ایسا ساتھ رہتا، اس کے سائے کی طرح ساتھ ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تو انسان کا سایہ، انسان کا یا کسی بھی چیز کا سایہ کسی بھی چیز کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، سایہ پیچھا نہیں چھڑاتا، ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ رات میں دن میں اندھیرا ہو تو الگ بات ہے، لیکن لائٹ کھول دیجئے سایہ آپ کا فوراً نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس سائے پہ غور کرو، جو شیڈ تمہارا پڑتا ہے، سایہ پڑتا ہے، اتنی روزمرہ کی بات ہے، صبح سے شام تک تم کو واسطہ پڑتا ہے، عمارتوں کا، درختوں کا، ہر کھڑی ہوئی چیز کا، تمہارے اپنے قد کا سایہ پڑتا رہتا ہے، اور اس کو تم دیکھتے رہتے ہو، کدلتے رہتے ہو، چلتے رہتے ہو، اٹھتے رہتے ہو، بیٹھتے رہتے ہو، اس کو گھٹتا بڑھتا دیکھتے ہو، لیکن غور نہیں کرتے۔ ذرا غور کرو، ارشاد فرما۔ اور ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، یہ ارشاد فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انسان نہیں دیکھتا ہر چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا، کہ اس کا سایہ دائیں بائیں ارد گرد چلتا اور عدل بدل کرتا رہتا، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یتفیأ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اگر ابھی سایہ ہوتا، بادل نہ ہوتے اور سورج نکلا ہوتا تو آپ کا سایہ لمبا اور دراز گرتا، اور 12 بجے 11 بجے چھوٹا ہو جاتا، شام ہوگی تو پھر لمبا ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سایہ تبدیلی کے ساتھ دائیں بائیں یہ گرتا رہتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، سجدت للہ وہم داخرون، یہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عجز، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اب آپ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سایہ کیسے سجدہ کرتا ہے۔ دنیا میں بہت بڑا جو شرک ہے، جو آپ کے ملک میں بھی ہے اور پچھلی قوموں میں بھی تھا، قوم سبا کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی کہ بہت ذہین قوم ہے، ڈیم تو بڑا شاندار بنا رکھا ہے، سد معارف، لیکن پوجا کرتے ہیں کس کی، سورج کی۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، سورج کی پوجا۔ آج بھی سورج کی پوجا، صبح صبح دیکھیے آپ گنگا کے پاس جا کے کھڑے ہوئے سورج کو دنڈوت کرتے آپ کو نظر آئیں گے، سردی میں، گرمی میں، شام کے وقت دیکھیے سورج کو ایک وقت دنڈوت نہیں کر لیں گے تو رات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ بہت بڑی حیثیت ہے سورج کو جھوٹے خداؤں میں۔ فرعون کا عالم بھی یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار سمجھتا تھا، لہذا ابو الہول کا جو اسٹیچو بنایا گیا وہ ایسا بنایا گیا کہ سورج کی پہلی کرن نکلے تو اس کے چہرے پہ کہ یہ سب سے بڑے فرعون صاحب ہیں اور سب سے پہلی توانائی سورج سے یہ لیں گے دنیا میں۔ یہ کانسیپٹ ان کے پاس بھی تھا۔ تو معلوم یہ ہوگا دنیا کی جو بڑی بڑی مشرق قومیں ہیں، وہ مشرق قومیں سورج کو ضرور سجدہ کرتی ہیں،
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقتوں میں سجدے کو حرام قرار دیا، سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت، اور فرمایا کہ اس سے غلط فہمی ہوگی کہ تم سورج کو سجدہ کر رہے ہو، لہذا یہ دونوں وقت سجدے حرام ہے کا، یہ 2 وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ ادا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اسلام نے سورج کی عبادت سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ نظام قائم کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ بہت گمراہی میں مبتلا ہوئے سورج کی عبادت کر کے۔ جب سورج کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے سائے پہ غور کرو۔ سورج کی جب عبادت کر رہے ہیں اور سورج کے لیے سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، نامعقول نادان، اپنے سائے پہ غور کر، جب تو سورج کو سجدہ کر رہا ہے تو تیرا سایہ الٹا جا رہا ہے، تیرا سایہ الٹا جا رہا ہے، انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو سورج کے سامنے جھک رہا ہے اور وہ سورج کے سجدے کو انکار کر رہا ہے، تیرا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ لہذا جب بھی صبح کے وقت جب وہ سورج کی طرف منہ کرے گا اس کا سایہ دوسری الٹی طرف پڑے گا، شام کی طرف جب وہ سورج کی طرف چہرہ کر کے جھکے گا اس کا سایہ الٹی طرف پڑے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہے سائے کا سجدہ کرنا، کہ یاد رکھو تمہارا سایہ خود اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ جو سایہ جس سے تم کبھی پیچھا نہیں چھوڑا سکتے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان پوری کائنات اللہ کے لیے سجدہ ریز، اس کے حکم کے آگے جھکنے والی۔ اور کیا فرمایا، من دابۃ، سارے چوپائے سب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ کسی بیل کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور کسی گھوڑے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور بیل گھوڑا کیا کسی گدھے کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو کسی بت کے آگے جا کے سجدہ کرے۔ اور ایک مرتبہ تو بڑا لطیفہ پیش آیا، آپ کے حیدرآباد میں ٹینک بند کے نیچے ایک سانپ نکل آیا بیچارہ کہیں سے۔ اب پجاری صاحب لاٹھی لے کے پوری کوشش کر رہے ہیں دائیں سے بائیں سے کسی طرح مندر میں داخل ہو، اس کو بھی ضد، سگنل پہ چونکہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس لیے میں تماشا دیکھ رہا تھا، سانپ کو بھی ضد، الٹا ہی جا رہا تھا۔ ہمیں سمجھ رہا تھا کہ پجاری کامیاب ہو جائے گا، سانپ کو مندر میں گھسا لے گا تو کل شاید ٹائمز آف انڈیا میں ہندو میں فوٹو آئے گی، لیکن ہوا نہیں، اس کی مرضی چلی نہیں، الٹا ہی بھاگا سانپ اور الٹا ہی گیا، سنا نہیں پجاری کی بات۔ تو ساری مخلوق اللہ کو ماننے والی، اس کے حکم کی تابع دار، غلطی کرتا ہے تو انسان ہی کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ، سارے فرشتے اللہ کے لیے سجدہ ریز، وہم لا یستکبرون، نورانی ہونے کے باوجود، اتنی فضیلت کے حامل ہونے کے باوجود، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، فرشتے ذرہ برابر اللہ کے سجدے کو عار نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گرنے کو عار نہیں سمجھتے۔ اور حضرت انسان ہے کہ اللہ کے دربار میں جھکنے کو عار سمجھتا ہے، استری کر کے ایک سوٹ کیا پہن لیتا، چاہتا ہے کہ کسی طرح شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، بعد میں دیکھیں گے، نماز پڑھیں گے، ابھی پڑھوں گا تو پھر یہ کپڑوں کی جو استری ہے یہ استری مار کھا جائے گی۔ وہ سمجھنے لگتا ہے ابھی بیوٹی پارلر سے آیا تو نماز پڑھوں گا تو تھوڑا چہرے پہ جو رنگ و روغن پھیرا گیا وہ چھوٹ جائے گا، لہذا نماز کو قضا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان تو عار سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی معراج رکھی ہے سجدے میں، لہذا جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی فضیلت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اللہ کے پاس وہ مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم اللہ سے جو قریب ترین ہو جاتے ہو، سب سے زیادہ جو قربت تم کو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے وہ سجدے میں، جب تم سجدے میں گرے رہتے ہو۔ لہذا فرمایا اکثر فیہ دعا بھی کرنا ہو تو سجدے میں جا کے اس کو پکارو، تو انشاءاللہ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ یہ اللہ کے سوا کسی کو انسان سجدہ نہ کرے اور صرف اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو۔ لہذا ارشاد فرمایا یخافون ربهم من فوقہم، فرشتے ہیں اس کے باوجود ان کو پروردگار کا خوف ہے کہ اوپر سے اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ان کو ملتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے کہ اللہ کے احکام میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پامال کرتا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسانوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی معبود حقیقی ہے۔ اب توحید کا تذکرہ اور توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی نشانیوں کا تذکرہ وہ آنے والے رکوع میں شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت
آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی، مگر ایک نوٹس کے ساتھ، ایک اعلان کے ساتھ کہ آیت نمبر 50 جو پڑھی گئی وہ آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے، اور کئی بار اس کی تلاوت ہو چکی ہے، لیکن ہم سب پر ایک ہی سجدہ واجب ہوا ہے، ایک ہی سجدہ کرنا ہے۔ اولین فرصت میں سجدہ کر لیں، جن کو وضو ہے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، جن کو وضو نہیں ہے وہ وضو کر کے سجدہ کر لیں۔ ایک ہی سجدہ واجب ہوا ہے، 3-4 بار پڑھنے کی وجہ سے 3-4 بار سجدہ واجب نہیں ہوتا، ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن آپ دوسری بار اگر پڑھیں گے دوسری مجلس میں تو پھر دوسری مرتبہ سجدہ واجب ہو جائے گا، یا الگ آیت سجدہ ایک ہی مجلس میں الگ الگ پڑھی جائیں گی تو الگ الگ سجدے واجب ہوں گے۔ سجدہ آپ کو کرنا ہے، اس کو بھولیے نہیں، ہم سب پہ سجدہ واجب ہے، کیونکہ آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا یہ سجدہ آپ کو کر لینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔